پارٹ 1 میں ہم نے اپنے ڈیزائن کو ٹریس کیا تھا اور اس کے اندر کلر فل کیے تھے، جو کہ ہمارے پاس یہ سارے ایلیمنٹس ہیں، ہم اب ریپیٹیبل ڈیزائن میں ایڈجسٹ کریں گے۔ ریپیٹیبل ٹائل بنانے کے لیے یہاں ٹول بار میں ریکٹینگل ٹول سلیکٹ کریں اور ایک اسکوائر ڈرا کر لیں۔ اس اسکوائر کی ڈائمینشن یعنی اس کا سائز یہاں پراپرٹی بار میں ویڈتھ اور ہائٹ کی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپشنز، اس کی ریڈنگ چینج کر دیتے ہیں۔ آپ وہ والی ویلیوز پٹ کریں جو آپ کو یاد رہے۔ فار ایگزامپل میں 300 پوائنٹس اور ہائٹ اور 300 پوائنٹس ہی ویڈتھ لیتی ہوں کیونکہ یہ مجھے یاد رہے گی۔ یہاں پہ ویلیو آپ کو پوائنٹس میں نظر آ رہی ہے، اگر تو آپ نے اس کو انچز میں کنورٹ کرنا ہے یا کسی اور یونٹ میں، تو اس کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک کلک کریں، وہ ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پہ یونٹس کو کیسے چینج کرنا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ 300 بائی 300 کا ایک اسکوائر باکس لے لیا، اس کا کلر میں نے چینج کرنا ہے، یہ ڈارکر ٹون اس کی میں سلیکٹ کروں گی۔ یہاں پہ ہماری کلر پیلٹ کا ایک گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ڈارک گرین کو کلک کرتی ہوں تو یہ فل ہو گیا ہے۔ اس باکس کو آپ نے کر دینا ہے لاک۔ لاک کرنے کے لیے باکس کو سلیکٹ کریں، آبجیکٹ میں جائیں گے، لاک کی آپشن میں سلیکشن پہ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے۔ اب یہ باکس آپ کے پاس لاک ہو گیا۔ اب اس کے اوپر آپ نے یہ سارے ایلیمنٹس کو رکھ کے کمپوز کرنا ہے۔ اس کے لیے سب کو سلیکٹ کریں، رائٹ کلک، ارینج اور برنگ ٹو فرنٹ کر دیں تاکہ یہ جب اب میں اس کے اوپر لاؤں تو آرام سے فرنٹ کے اوپر سارے ایلیمنٹس نظر آئیں۔ یہاں پہ میں اس کو اب ایڈجسٹ کروں گی۔ اس کی کمپوزیشن سیٹ کرتے ہیں۔ کمپوزیشن سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو کارنرز ہیں یا سائڈز ہیں ان کو کمپوز کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ والا فلاور ہے، اس کو میں یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ میں نے ادھر کارنر میں رکھ دیا، اور یہاں پہ یہ لیف، یہ والا پھول بھی۔ اب میں نے فی الحال صرف لیفٹ والی سائڈ کے اوپر سارے موٹیوز کو پلیس کیا ہے۔ اب ان سب کو میں سلیکٹ کروں گی اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں اس رائٹ سائڈ پہ یہ جتنی یہ موٹیوز آپ کے باکس سے باہر نکلے ہیں، ٹائل سے باہر نکلے ہیں، یہ ساری ہاف سائڈ اس کے ان سائڈ میں ادھر پلیس آئے۔ اچھا، ریپیٹیبل ٹائل بنانے کے لیے آپ یاد رکھیں کہ جو موٹیو لیفٹ سائڈ ٹائل سے باہر ہیں، یہ سارے پارٹس ان کا ہاف سائڈ اندر اس باکس کے یہاں پہ موجود ہونے چاہیے، تو ہی یہ ریپیٹیبل بنے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ریپیٹس پڑھی ہیں تو فائنل ٹائل بلاک ریپیٹ میں ہمیشہ کام کرتی ہے، لیکن ایک ٹائل کے اندر آپ کوئی بھی کمپوزیشن آرام سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ سیم لیس کرنی ہے، ہاف ڈراپ کرنی ہے، یا کوئی بھی ریپیٹ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ کی ٹائل کے اندر ایڈجسٹ ہوتی ہے، اور وہ فائنل ٹائل ایونچولی یعنی آخر کار وہ بلاک پرنٹ میں ہی چلتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کی یہ چاروں سائڈز کا ریپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ ریپیٹیبل کا مطلب ہے کہ یہ ہاف سائڈ اگر یہ پھول کی اسٹائل سے باہر ہے تو اس سائڈ کو یہاں ٹائل کے ان سائڈ یعنی اندر کی طرف موجود ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اب یہ سارے موٹیوز جو کہ اس ٹائل سے باہر ہیں ان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، رائٹ کلک کریں گے، ٹرانسفارم، ادھر کریں گے موو کی آپشن پہ کلک۔ اب یہاں یہ موومنٹ ہاریزونٹل چل رہی ہے، تو آپ نے ہاریزونٹل میں وہ ریڈنگ ڈالنی ہے جو یہاں آپ نے باکس پہ اسکوائر کو بناتے ہوئے اس کی وڈتھ میں ڈالنی تھی، وہ تھی 300 پوائنٹس، تو یہاں ہم کر دیں گے 300 پوائنٹس، اور ورٹیکل یہاں پہ ہم کر دیں گے 0 کیونکہ ہمیں ورٹیکل فی الحال کوئی موٹیو کاپی یا پیسٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپشن پہ کاپی پہ کلک کرنا ہے، اوکے پہ نہیں کرنا، اوکے پہ کریں گے تو وہ صرف موو ہوگا، اس کی ڈپلیکیٹ نہیں بنے گی، کاپی کریں گے تو موٹیو کی کاپی یہاں پہ ریڈی ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں یہ والا جو ہاف پارٹ باہر تھا یہ اس سائڈ پہ اس ٹائل کے اندر موجود ہے، یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایک ریپیٹیبل موٹیوز کی یہ والی سائڈ سیٹ ہو گئی ہے۔ اب اوپر اور یہاں ابو یا مڈل میں اس ڈیزائن کی مزید کمپوزیشن ریڈی کرنی ہے۔ اب یہاں پہ اوپر یہ موٹیوز ٹائل کے باہر ہیں اور یہاں سے یہ دو موٹیوز ٹائل کے باہر ہیں، تو اب پہلے کرتے ہیں اوپر والے موٹیوز کو ہم یہاں پہ نیچے موو کرتے ہیں، تو اس کے لیے دونوں کو سلیکٹ کریں، رائٹ کلک، ٹرانسفارم، موو، اور اب ہاریزونٹل ہم نے موو نہیں کرنا، ہم نے ان کو ورٹیکل موو کرنا ہے، تو ہاریزونٹل ہمارے پاس 0 ریڈنگ آ جائے گی، اور ورٹیکل میں ہم نے 300 پوائنٹس ایڈ کر لینے، اور یہاں پہ ہم کر دیں گے کاپی۔
یہ نیچے ایگزیکٹ ان کی کاپی ریڈی ہو گئی ہے. اب یہ والا موٹیو کو یہاں پہ آنا چاہیے اور اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا کوئی پارٹ اگر یہاں پہ پلیس ہوتا ہے تو کیسے. اس کو بھی سیم وہی رائٹ کلک ٹرانسفارم موو. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک چینج ہے کہ جب آپ موٹیو کو اوپر سے نیچے پیسٹ کرتے ہیں تو ورٹیکل ریڈنگ آپ کی پازیٹیو میں ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی آپ نیچے والے موٹیوز کو آپ نے اوپر والی سائڈ پہ پلیس کرنا ہے تو ورٹیکل ریڈنگ کی نیگیٹو میں چلی جاتی ہے. تو یہاں میں ڈالوں گی -300 پوائنٹس اور اس کی یہاں پہ کاپی ریڈی کر دوں گی. تو یہ اس کی یہاں پہ دیکھ لیں کاپی ریڈی ہو گئی ہے. اب اس طرح اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی پارٹ یہاں پہ آنا ہو. اور اس طریقے سے یہ دیکھیں بالکل کارنر, چھوٹا سا کارنر تھا وہی یہاں پہ آیا ہے. اب یہ اسپیس ہمارے پاس خالی ہے. یہاں پہ اب ہم نے اس کی مزید کمپوزیشن کو سیٹ کرنا ہے. اب یہ کمپوزیشن ہمارے پاس بالکل ریڈی ہے, سیم لیس. اب یہ دیکھیں موٹیو جو یہاں پہ موجود ہے وہ اس کارنر میں بھی ہے. اب یاد کریں کہ ہم نے سب سے پہلے یہ بیک گراؤنڈ کو لاک کیا تھا, اس کے لیے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ان لاک. ان لاک کرنے کے لیے آبجیکٹ میں جائیں گے, ان لاک آل پہ سمپل کلک کریں گے. کچھ بھی سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ان لاک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس یہ بیک گراؤنڈ ان لاک ہو گیا ہے. ان لاک ہونے سے یہ آلریڈی سلیکٹ ہو گیا ہے. اب اس سلیکٹڈ اسکوائر کو آپ رائٹ کلک کر کے آپ نے کر دینا ہے کاپی. کاپی کرنے کے بعد ایڈٹ میں جائیں گے اور پیسٹ ان بیک کرنا ہے. پیسٹ ان بیک کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ فل آپ نے نن کر دینا ہے, اور اسٹروک بھی آلریڈی یہاں پہ نن ہے, لیکن اگر اسٹروک بھی آن ہو تو آپ نے فل اور اسٹروک دونوں کو نن کر دینا ہے. اور اس بیک گراؤنڈ کا یہ جو کلر والا باکس ہے اس کو بھی آپ نے اسٹروک نن کرنا ہے. اگر اسٹروک آپ لگائی رکھیں گے یعنی آؤٹ لائن موجود رہے گی تو آپ کے کا فائنل ریپیٹ ہے اس کے اندر لائنز شو ہو جائیں گی, تو وہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس کی آؤٹ لائن آپ نے آف رکھنی ہے. اور جو دوسرا اسکوائر ہم نے بنایا اس کا فل بھی آپ نے آف کرنا ہے. اب یہ سارے ایلیمنٹس کو ہم نے اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے. اب سواتچز میں جانا ہے. اگر آپ کے پاس سواتچز کا یہ پینل آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ ونڈوز میں جائیں گے, یہاں پہ سواتچز کی آپشن ہے, اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ سواتچز کا باکس آ جائے گا. اب اس سارے کو سلیکٹ کر کے کلک ڈریگ اور یہاں لا کے آپ نے اس کو ڈراپ کر دینا ہے, اور یہ آپ کی ریپیٹیبل ٹائل بالکل سیٹ ریڈی ہوگی. اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک بھی ریپیٹ بنی ہے یا نہیں. ایک بڑا سارا باکس لے لیتے ہیں, یہاں پہ سواچ آپ کا پڑا ہے, اس کو کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک ریپیٹ ریڈی ہو گئی ہے. اور اس کو آپ نے تھوڑا سا اسکیل ڈاؤن کرنا ہے تو رائٹ کلک کریں گے, یہاں پہ ٹرانسفارم اسکیل کی آپشن ہے. یونیفارم میں 100% نظر آ رہا ہے, میں اس کو تھوڑا سا 50% پہ کم کرتی ہوں, دیکھتی ہوں اس کی ہاف اسکیل پہ کیسا دکھتا ہے. ٹرانسفارم آبجیکٹس کو ان چیک کر دیں, صرف ٹرانسفارم پیٹرنس رکھیں, کلک اور اس کو کر دیں اوکے. اچھا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب ریپیٹ سیٹ کریں تو بیچ میں آپ کو باریک سی بالکل لائنز نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ اصل میں السٹریٹرز میں یہ گلچ آتا ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اگر زوم کر کے دیکھیں تو لائنز اگر وہ غائب ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرنٹیبل یا کوئی ایرر نہیں ہے, وہ صرف اس کا گلچ تھا. اچھا آرٹ ورک کے کلرز کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ اس کی نیکسٹ ویڈیو دیکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.